اب اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو, کس لیول تک آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو؟ میں اپنے گھر میں الحمدللہ گروسری اور میری یہ ہوتا ہے بل. کتنے سال ہو گئے کام مجھے کرتے ہوئے؟ ماشاء اللہ ہو گئے ہیں. میں ویسے تو اگر میں آپ کو اپنی جرنی بتاؤں تو میں میٹرک سے اپنی مدر کے ساتھ ٹیوشن پڑھاتی تھی. میں اس زمانے میں 5,000 روپیہ 3,000 روپیہ وہاں سے لیتی ہوتی تھی. تو میں نے محنت کی ہے اسٹارٹنگ سے. کتنا اچھا لگتا ہوگا جب آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتی ہو. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ اس کو پیرنٹس کو کہنا ہی نہ پڑے. لائف میں فیلیئرز بھی آتے ہیں, لائف میں آپ کو نیگیٹیوٹی بھی فیس کرنی پڑتی ہے. مجھے شروع سے میرے نانا ابو کی سپورٹ, مجھے میری مدر کی سپورٹ, یعنی وہ آپ کے بیک بون رہے. بیک بون رہے ہیں. مجھے میری خالہ کی سپورٹ ہے. نیگیٹو چیزیں رہی ہیں. بالکل. سب سے بڑی بات جو محنت کرتا ہے نا, اللہ اس کا وسیلہ بنا. وہ لوگ جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے, جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, جن کو کوئی مطلب گائیڈ لائن ہی نہیں ہے, وہ لوگ اتنے آگے جا رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں نہ جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہے ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر ہے صرف 23 سال, جسٹ 23, اور اس 23 ایئرز میں وہ بہت کچھ کر رہی ہیں. وہ کاسمیٹولوجسٹ ہیں, وہ بیوٹیشین ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ CISD کالج میں وہ ٹیکنیکل انسٹرکٹر ہیں. ان سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تاکہ ان کی لائف کی آئیڈیاز آپ کے کام آ سکیں اور آپ بھی بہت کچھ سیکھ سکیں. السلام علیکم مس حفصہ چودھری, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. مس بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا, ہمارے اسٹوڈیو آئیں اور ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا کہ میں اپنی جرنی تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں جو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ وہ انسپائر ہو کے ہمارے ساتھ اس فیلڈ میں آئیں اور اپنے کام سٹارٹ کریں اور ایجوکیشن بھی لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن اسٹوڈنٹس کو آپ ٹیچ کرتی ہیں اور ان کے اس ڈگری کے بعد ان کو کیا بینیفٹ ملتا ہے, وہ کہاں کہاں ہائر ہوتے ہیں, یعنی اگر ہماری جنریشن آپ کے پاس آنا چاہے تو آپ ان کو کس لیول تک لے کے جاتے ہو؟ اچھا, بیسیکلی اب جس طرح کوئی میرے پاس بچی, اول تو فرسٹ آف آل میں ایک چیز کلیئر کروں کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ٹیکنیکل سکلز کرواتا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے ڈگری اور اسکل کو مرج کیا ہو. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرتا ہے کہ انٹر ٹیک لائک انٹر بھی کرے گا اور ٹیکنیکل فیلڈ بھی ساتھ ساتھ اس کی چلے گی. وہ صرف بیوٹیشین کو لے کے نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کو لے کے ہے, وہ گرافکس کو لے کے. لائک پہلے آپ بچے کو کراتے تھے ICS, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو 4 سال کا BS کراتے تھے کمپیوٹر سائنس میں, BScs جسے کہتے ہیں, پھر وہ ڈپلومے کرتا تھا, پھر وہ انجینئر بیچارہ بھی بن جاتا تھا, کچھ BS انجینئرنگ کرتے تھے, پھر وہ نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے تھے. اب اس طرح کا کوئی سینیریو نہیں. میٹرک کرے گا آپ کا بچہ, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں 2 سال کی ڈگری کرے گا, ٹھیک ہے. ساتھ ہمارے کالج میں ہم اپنے ہی بچوں کو انٹرنشپس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم سافٹ ویئر کمپنیز کے ساتھ لنک کرا دیتے ہیں. اب ہم نے جو یہ ٹیکنیکل ڈگری کرا دی ہے نا, یعنی کہ ہمارا بچہ صرف ہمارے ہی مرونے منت ہے نہیں, اس نے کام سیکھ لیا نا تو وہ جس مرضی جگہ چلا جائے اس کو نوکری ملے گی. ہم تو کیا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو, کیونکہ آپ اس کو ہینڈز آن پریکٹس کروا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہماری لیبز ہیں, ایئر کنڈیشن لیبز ہیں تھرو آؤٹ, مطلب کوئی گورنمنٹ والا نظام نہیں ہے. پراپر ایک کہہ لیں کہ VIP جو ہے بچہ ٹریٹ ہوتا ہے ہمارے ادارے سے. پھر کچھ بچے پہ اپنے بھی ہے, اگر بچہ سنسیئر ہے, اس کو اسکل کا شوق ہے تو وہ سیکھے گا. اب جس طرح میں اس فیلڈ میں آئی, مجھے مزہ آیا, میں نے ڈفرینٹ اور چیزیں سیکھی, ایستھیٹک سیکھا, کاسمیٹولوجی سیکھی, یہ ساری چیزیں سیکھی. اسٹارٹ تو میں نے بھی میک اپ آرٹسٹ اور ہیئر ٹیکنیشین سے کیا تھا. تو میں اس فیلڈ میں جس طرح آپ کو شوق ہے آپ اتنا آگے جائیں گے. اب وہ بچہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا ہے, کہاں اس نے پہلے کرنا تھا ICS, پھر BS, پھر نوکریوں کے لیے دھکے کھانے تھے. اب اس بچے نے کیا انٹر, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہیں ایسے بچے, ساتھ انہوں نے کی انٹرنشپ, جابس. آج وہ اپنے ہی پیسوں سے اپنے یونیورسٹی کی فیسز بھر رہے ہیں. اچھا مس حفصہ, وہ دور بھی نہیں ہے جب ایک ملینیلز کا دور تھا, وہ بہت صبر سے کام لینے والے تھے, وہ آرام سے سیکھتے تھے, ڈگری وائز چلتے تھے. اب اگر ہم جنزی کی بات کریں تو یہ شارٹ ٹرم ہے, ان کو ہر چیز جلدی کرنی ہے, ایون ان کو بزنس بھی جلدی کرنا ہے, ان کو جاب بھی جلدی کرنی ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ کا ادارہ بیسٹ ہو گیا کہ وہ 2 سالوں میں بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری بھی ہے اور وہ اسکلز لے کے اپنا کوئی کام بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے, اور اب آنے والے کچھ سالوں میں دیکھیں گے, یہ آج ہمارا ڈگری کرا رہا ہے نا, ہمارے ماشاءاللہ 40 کیمپسز ہیں. اب یہ ہر ادارہ یہی ڈگری کروائے گا. کوتھم ہو گیا, ملانج ہو گیا, اسٹیپ ہو گیا, اب یہ سارے ادارے اب یہ ٹیکنیکل ڈگریز ہی کروائیں گے. شیف میں 2 سال کی ٹیکنیکل ڈگری ہے, 4 سال کا BS آ گیا. بیوٹیشین اینڈ کاسمیٹولوجی میں سپیریئر یونیورسٹی 4 سال کا BS کروا رہی ہے. ایستھیٹکس میں 4 سال کا BS کروا رہی ہے. اب بات وہی آ گئی نا کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے.
آپ تبھی اچھا کر سکتے ہو. اب دیکھیں مجھے کمپیوٹر کی نالج تھی, میں نے اپنے پیجز بنائے, میں نے اس پہ اپنا کام ڈالا. اب میرے پاس جب تک آپ کو یہ کام نہ آتا ہو پھر آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہو کسی پر کہ کسی کو ہائر کریں اور کوئی ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل کرے, اور وہ ویسے ہینڈل نہیں کر سکتا جس طرح آپ کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ خود کام کریں, آپ کے پاس ڈیجیٹل اسکلز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہوگی, آپ کسی سے کام بھی لے رہے ہوگے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کس طرح سے کام لینا ہے. جس طرح میری ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے تو میں اس کو کہہ رہی ہوں یار یہ ہیش ٹیگز یوز کر لو, دس ول بی ورک مور, ٹھیک ہے, یہ والی چیز کو اس طرح پوسٹ کر لو, آڈینس کو یہ پسند آئے گی. نالج ہے مجھے دین ہی میں کام کر رہی ہوں. اگر نالج مجھے نہیں ہوگا تو آبویسلی پھر وہ بیچارہ اینڈ پہ جو بھی لگا ہوا ہے اس نے تو اپنے دماغ سے لگنا ہے, تو اس کا کیا قصور ہے, اس نے تو اپنی نالج کے حساب سے کام کرنا ہے. اور سیکنڈلی میں ایک ریکویسٹ کروں گی جو ہماری جنزی ہے, بی کنسسٹنٹ اینڈ بی پیشنٹ, کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں جو ہمارے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے فوراً پوری کر دیتے ہیں. باہر کی دنیا بالکل ایسی نہیں ہے, نہ باہر کے آفیسز ایسے ہیں, نہ کل کو آپ شادی کرتے ہیں آپ کو سسرال اور بچیوں کو ایسے بالکل نہیں ملتے کہ وہ آپ کے موڈ سوئنگس دیکھیں, آپ کو کہیں کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں, آپ یہ ہیں. انہوں نے ان کا ایک ہی کام ہے کیڑا نکالنا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی ایسی بلڈ کرنی ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام میری جو آڈینس ہے, صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی, اپنی پرسنالٹی کو ایسا گروم کریں کہ لوگ آپ کے اندر نقص نکالنے سے پہلے خود سوچیں کہ یار ہم اس کے اندر سے کیا نقص نکالیں. اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں, جس نے نکالنا ہے نا اس نے آپ کے نکال کے چلے جانا ہے. کہہ دیں گے ذرا اسمارٹ ہوں گے تو کہنا یار یہ تو چوئی بہت ہے, اگر موٹے ہوں گے تو کہ یار اس نے تو اتنا ویٹ گین کر لیا, اس کے ساتھ کون رہے گا. یہ لوگوں کے پاس باتیں ہیں. آپ نے اپنی باڈی پہ کام کرنا ہے, اپنی سیلف پہ کام کرنا ہے, آپ نے اسکلز اور ایجوکیشن, اسکلز ایجوکیشن اور گرومنگ, یہ 3 چیزیں آپ کام کر لیں, میں کہتی ہوں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. اچھا مس حفصہ, آپ نے بتایا کہ میں نے گھر سے کچھ پیسے لیے اور پھر اسٹارٹ لیا, اب آپ اتنے سارے ٹاسک کر رہی ہو, اب اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو کہ یعنی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کتنا ارن کر رہی ہو, لائک کس لیول تک آپ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو؟ میں اس لیول تک دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنے گھر میں الحمدللہ گروسری اور میری یہ ہوتا ہے بل, میں اپنی یہ دونوں ذمہ داریاں آپ کی ہیں, یہ میں کر دیتی ہوں. یعنی ایٹ دا ایج آف 23 جسٹ 23, اور اس کو کام کرتے ہوئے شاید 1-2 سال ہو گیا, کتنے سال ہو گئے کام کرتے مجھے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں. میں ویسے تو اگر میں آپ کو اپنی جرنی بتاؤں تو میں میٹرک سے اپنی مدر کے ساتھ ٹیوشن پڑھاتی تھی. اچھا ٹیوشن, اور ایف ایس سی کے ساتھ جب میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہی تھی تب بھی میں ساتھ جو ہے نا غازی کیڈٹ اسکول تھا وہاں پہ ٹیچنگ کرتی تھی. 2 آورس کے لیے جاتی تھی اور میں اس زمانے میں 5,000 روپیہ 3,000 روپیہ وہاں سے لیتی ہوتی تھی. تو میں نے محنت کی ہے اسٹارٹنگ سے, ٹھیک ہے. تو اس فیلڈ میں کتنا ٹائم؟ اس فیلڈ میں مجھے ہو گئے تقریباً 3 سال ہو گئے مجھے, یعنی 3 سال ہو گئے, اور آپ جو ہے وہ اپنا یوٹیلیٹی گھر کا خود پے کرتی ہو, گروسری خود کرتی ہو, اور مطلب اپنا بھی باہر کھانا پینا آنا جانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہوا ہے. کتنا اچھا لگتا ہوگا جب آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتی ہو, لائک آپ کسی پر, آپ کو اپنے فادر کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ مجھے پیسے دیں اور وہ کریں. آپ کو جب آپ کو اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ اس کو پیرنٹس کو کہنا ہی نہ پڑے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات آج میں اس پوڈ کاسٹ میں کہوں گی کہ آپ کی فیملی کی سپورٹ, مجھے شروع سے میرے نانا ابو کی سپورٹ, مجھے میری مدر کی سپورٹ, ٹھیک ہے, مجھے میرے بیک بون رہے ہیں, مجھے میری خالہ کی سپورٹ ہے. نیگیٹو چیزیں رہی ہیں لیکن جو مین لوگ رہے ہیں میری جرنی میں نا سپورٹ کے لحاظ سے, تو اور میں نے اپنی زندگی میں فیلیئرز بھی بہت دیکھے. لائک بی ایس سی میں کو 10 بار 10 سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہوں گی اور میں نے پھر بھی نہیں چھوڑی. میں نے رو کے اپنی بی ایس سی کلیئر کی ہے. میں چاہتی تو میں اس کو چھوڑ دیتی بیچ میں, لیکن میرے گھر والے نہیں, جا کے پیپر دو, کوئی بات نہیں فیل ہو جاؤ. تو یہ آپ کو اپنے بچوں کو کرنا چاہیے, ان کو ڈرانا نہیں چاہیے ہائے تم فیل ہو گے تو میں یہ کر دوں گا. میرے گھر والوں نے مجھے کبھی نہیں ڈرایا. ایون کیمسٹری میں میری ایف ایس سی میں سپلی آئی, میں نہاتی نہیں تھی, کھانا نہیں کھاتی تھی, میں آدھی سائیک ہوگی, لیکن میرے نانا ابو نے کہا کوئی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں لینی, انشاءاللہ ہو جائے گا. اور الحمدللہ جب میں نے دوبارہ سپلیمنٹری دی ہے, میں نے 70% دی ہے. لائف میں فیلیئرس بھی آتے ہیں, لائف میں آپ کو نیگیٹیوٹی بھی فیس کرنی پڑتی ہے, یہ بھی دیکھتے ہو کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ کچھ نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جو آپ کی بیک بون بنتا ہے, جو آپ کی کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے, جو آپ جہاں خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ انسان ہے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات, جو محنت کرتا ہے نا اللہ اس کا وسیلہ بناتا ہے. میں اپنی آڈینس کو ایک ہی بات ہمیشہ, ہم جب بھی
اپنی آڈینس کو کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ کرنے کی جستجو ہونی چاہیے. جب آپ میں جستجو محنت کی ہے نا تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات میں اس سیگمنٹ میں کہتی چلوں گی ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بھائی تم محنت کرو, میں نے دینا ہی دینا ہے. وہ لوگ جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, جن کو کوئی مطلب گائیڈ لائن ہی نہیں ہے, وہ لوگ اتنے آگے جا رہے ہیں, تو ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں نہ جائیں. ہم اپنا قرآن پاک پڑھیں, ہم سورہ فتح پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس میں کامیابی دوں گا, حاسدین کو زیر کروں گا. سورہ واقعہ پڑھیں, سورہ واقعہ پڑھنے والا بندہ کبھی بھوکا نہیں سوتا. سورہ یاسین پڑھیں, بیماری آتی ہے تو سورہ رحمان سن کے دم کر کے پانی پئیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز دے دی ہے, ہم اس کو فالو کریں, ہم اپنی محنت کریں, اور ہم کسی سے جو ہے دیکھیں جیلسی نہ کریں, ہم اپنی گروتھ کو پروموٹ کریں اور فوکس کریں, نہ کہ یہ کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, کون کیا بن رہا ہے, اور دوسرے کی کامیابی پہ تالی بجائیں. جو بندہ دوسرے کی کامیابی برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. آج مجھے کوئی اچھا لگ رہا ہے, میں کہوں گی ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ میری بھی وہی چیز انہینس کرے گا. انسٹیڈ آف میں کو ہائے میری یہ ہائے اس کو بھی کھائے گی, یہ ہائے مجھے بھی کھائے گی. تو لوگوں کو نالج نہیں ہے, جسٹ لیک آف نالج. اور انٹرپرینورشپ پہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس کو وائنڈ اپ کرتی چلوں ود انٹرپرینورشپ, تو انٹرپرینورشپ ہوتا ہے ایک یونیک آئیڈیا لینا, اس پہ کنسسٹنٹ چلنا اور اس کو کرنا. اب پہلے یہ بڑے مشکل تھے, اب یہ مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا آتا ہے, آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں, اس کو اپنی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی اسکل سے انہینس کریں, اور اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو کے پیشنس کے ساتھ چلیں. تو میں بیوٹیشین میں ہوں نا, آپ جس بھی فیلڈ میں آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بس لیک آف نالج اور پیشنس کی تھوڑی ہماری جنزی میں کمی ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ جنزی ہم سے زیادہ اچھی جو ہے نا, زیادہ اس چیز کو لے کے چل سکتی ہے اگر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم تھے. اچھا مس حفصہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہماری آڈینس کو بتائی. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. جی تو جناب, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور بتائیے. کچھ نئے آئیڈیاز آپ کو ملے وہ کیسے لگے ضرور بتائیں. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے تھے آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.